آپ کے قائد اکبر اویسی زندہ باد، 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 آپ کے قائد میرے قائد اکبر اویسی زندہ باد، آپ کے قائد میرے قائد اکبر اویسی زندہ باد۔ پیارے بھائیوں، اب لیڈر آپ کے درمیان ہیں۔ آپ ایک خوش قسمت قوم ہیں جن کو اس عظیم لیڈرشپ ورثے میں ملی ہے۔ قائد فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگوں کو کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ بڑے محبت کرنے والے، بڑے خلیق، ایک عظیم تر لیڈر تھے۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے صلاح الدین اویسی صاحب سالار ملت ہمیں بہت چاہتے، بہت محبت کرتے اور اچھا وقت گزرا۔ ایک عظیم لیڈر آپ میں پیدا ہوا اور آپ میں وقت گزارے۔ اللہ پاک نے انہیں جنت میں واپس بلا لیا۔ اس کے بعد ان کے دو عظیم سپوت اسد الدین اویسی صاحب جو مجلس کے لیڈر ہیں وہ آپ کے درمیان ہیں، اور آپ کے بعد ان کے چھوٹے بھائی اکبر اویسی صاحب آپ کے درمیان ہیں۔ اکبر اویسی زندہ باد، اکبر اویسی زندہ باد، اکبر اویسی زندہ باد۔ آپ کے قائد میرے قائد اکبر اویسی زندہ باد، آپ کے قائد میرے قائد اکبر اویسی زندہ باد۔ پیارے بھائیوں، آپ کا یہ پیغام، آپ کا یہ جوش، آپ کا یہ ولولہ، مجلس سے یہ محبت ہمیشہ میرے کو یاد رہے گی۔ آپ کا یہ پیغام ہم اس کو دنیا بھر میں پہنچا دیں گے۔ ایک عظیم پارٹی ہے اور آپ کے عظیم قائد ہیں۔ میں اکبر اویسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے لوگوں سے ملیں۔ منزلیں انہیں بھی تشریف فرما قائدین مجلس، امیدوار حلقہ اعضا مجلس اتحاد المسلمین جناب ممتاز احمد خان صاحب، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، بھوانی نگر، تالاب کٹا، نشیمن نگر اور یہ شاہجہاں ہوٹل کے اطراف و اکناف میں رہنے والے میرے ہر دل عزیز پیارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ انتخابات کا وقت ہے، انتخابات کے ماحول گرم ہے اور انتخابات میں کئی جماعتیں آپ کے درمیان میں ہیں اور ہر جماعت کا امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، میری پارٹی اچھی، آپ میری جماعت کے حق میں ووٹ کو استعمال کریں۔ لیکن میں ہرگز و قطعی آج آپ کے درمیان میں
یہ بات کرنے نہیں آیا ہوں کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، میری پارٹی اچھی، آپ میری جماعت کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں، اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت، میری پارٹی نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، آپ کی پارٹی ہے، آپ سب نے مل کر اس کو بنایا ہے۔ ہر ماں کو، ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، ہر ماں کی نظر، ہر باپ کی نظر میں اس کی اولاد سب سے اچھی ہوتی ہے، ہر بھائی کے نظر میں اس کا بھائی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہماری جماعت ہے تو پھر ہماری نظر میں ہماری جماعت ہی سب سے اچھی جماعت ہے۔ اور صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے ہزاروں سیاسی جماعتوں کی فہرست میں اگر کوئی مسلمانوں کی اقلیتوں کی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صرف مسلم لیگ ہے کیرلا میں، تو اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین ہے جو آندھرا پردیش میں مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ بتائیے کہ کہاں ہے ہماری جماعت، کہاں ہے ہماری قیادت، کہاں ہے ہمارا اتحاد؟ اگر آج دیکھتے ہیں تو ہم کو ہندوستان کی 100 کروڑ سے زائد آبادی میں سب سے بڑی اقلیت کی آبادی، میری مراد مسلمان سے جو 20 اور 25 کروڑ کی تعداد میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اس ملک کو اپنا ملک مان کر اس میں جیتے ہیں، مرتے ہیں، اسی میں اپنی روزی روٹی کو تلاش کرتے ہیں، اپنی خوشحالی کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی سرزمین کے مٹی میں 2 گز زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن آج زندگی کے ہر شعبے حیات میں سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے کمزور اور سب سے پسماندہ اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اور یہ میرے جملے یا میرے الفاظ نہیں بلکہ یہ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ میں بھی آیا ہے کہ سب سے کمزور اگر پسماندہ ہے تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، یا پھر بنیادی سہولتوں میں، اپنے بستیوں میں، بینکس میں، یا پھر اگر اور بھی کسی چیز میں ہے تو وہ پسماندہ گوپال سنگھ کمیشن کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ گوپال سنگھ کمیشن کی بات کی تصدیق اگر ہوئی تو پھر سچر کمیٹی کے رپورٹ نے بھی یہ بات کو ثابت کیا، ایک جگہ 2 جگہ نہیں بلکہ اتنی موٹی کتاب میں ثابت کیا کہ سب سے پسماندہ، سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے، سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ نہ صرف سچر کمیٹی نے، اس کے بعد اور ایک کمیٹی آئی، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ آئی، تو رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ نے بھی یہی کہا کہ سب سے کمزور، سب سے پسماندہ، سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے تعلیم، روزگار، بنیادی سہولتیں ان کے بستیوں میں یا پھر ان کے جان و مال کا تحفظ کی بات ہو، ہر جگہ سے ناانصافی کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 67 برس کی اس ملک کی تاریخ میں کتنا انصاف ہوا اس ملک کے سب سے کمزور اقلیتوں کے ساتھ؟ تو ساری کتابیں، سارے کمیشن، سارے رپورٹ یہی کہیں گے کہ آج
آج 66 برس کے بعد بھی ہندوستان کی اقلیت اور سب سے بڑی اقلیت مسلمان انصاف کے انتظار میں ہے اور اپنے حق سے محروم ہے. تو آج اگر ہندوستان کا یہ حال ہے، معاشی میدان میں، روزگار کے میدان میں، جان و مال کے تحفظ کے میدان میں، بنیادی سہولتوں کے میدان میں، تو میرے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ ہندوستان کے صورتحال کو حیدرآباد کے مجلس جہاں پر ہے وہاں کے صورتحال سے اگر ہم تقابل کریں تو ہمارے صورتحال کیسی ہے؟ آج ہم جا کر اگر دلی کے جامع مسجد کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو دیکھیں یا پھر دہلی کے نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو دیکھیں یا تو پھر خواجہ غریب نواز کے درگاہ کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ارے دنیا سے لوگ آتے ہیں غریب نواز سرکار کی زیارت کے لیے، لیکن آپ بتاؤ کہ کس طریقے سے وہاں پہ موریاں کھلی ہے، گندگی ہے، صفائی نہیں ہے، زائرین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کروڑوں روپیہ فارن ایکسچینج آتا ہے ٹوریزم کے نام پر اجمیر کو، خواجہ اجمیری کے نام پر. لیکن آج جا کر دیکھیے وہاں کے بستیوں کا کیا حال ہے، کیا عالم ہے. اور اگر حیدرآباد سے تقابل کریں تو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ وہ چندرائن گٹے کے بارڈر میں درگاہ حضرت برہان شاہ صاحب خدلا کی بھی درگاہ ہے. جا کر دیکھو اس طرف یاقوت پورہ ہے تو اس طرف چندرائن گٹا ہے. بتا دو کہ خواجہ اجمیری کے درگاہ کے اطراف کے بستیاں اچھے ہیں یا پھر مجلس کے چندرائن گٹا اور یاقوت پورہ درگاہ برہان شاہ صاحب خدلا کے اطراف و اکناف کے بستیاں بہتر ہیں؟ آپ خود غور کرو، غور کریے. اور اس کے بعد تعلیم میں، روزگار میں اگر دیکھیں تو مجلس نے آندھرا پردیش میں 4% تحفظات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. آج سرکاری ملازمت میں 4% تحفظات مجلس کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. 4% تعلیم میں ریزرویشن یہ مجلس کے جدوجہد کا نتیجہ ہے. میرا سوال ہے کیا مہاراشٹر میں مسلمانوں کو تحفظات ہیں؟ کیا کرناٹک میں تحفظات ہیں؟ کیا بہار میں تحفظات ہیں؟ کیا آسام میں تحفظات ہیں؟ کیا راجستھان میں ریزرویشن ہے؟ کیا مہاراشٹر میں ریزرویشن ہے؟ ارے کہیں پر بھی ریزرویشن نہیں ہے تو صرف آندھرا میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ کا اتحاد ہے، آپ کی وابستگی ہے، مجلس ہے اور مرنے مٹنے والی مجلس کی ہماری جیسی قیادت ہے. اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کرناٹک میں کتنا، کرناٹک میں کیا بجٹ ہے مائنورٹیز کا؟ مہاراشٹر میں کیا بجٹ ہے؟ اتر پردیش میں ملائم سنگھ کی حکومت ہے تو مائنورٹیز کا بجٹ کیا ہے؟ ارے آج میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آندھرا پردیش میں 1026 کروڑ کا بجٹ ہے تو وہ سب سے بڑا بجٹ ہے. مرکزی حکومت جو مائنورٹیز کو بجٹ دیتی ہے وہ بجٹ 2000 کروڑ 1800 کروڑ تک ہے. لیکن ہم یہاں پر آندھرا پردیش میں 1026 کروڑ کا بجٹ حاصل کریں، لا لیے. کیا یہ اپنے آپ میں کامیابی نہیں ہے؟ یہ اگر بجٹ ہے تو آج ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے پاس جوش ہے، ہمارے پاس قابلیت ہے،
ہمارے بچوں کے پاس میرٹ بھی ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی غربت ان کو ڈاکٹر انجینئر بننے سے محروم کرتی ہے، ان کی صلاحیت کا گلا گھونٹ دیتی ہے، ان کی غربت ان کے اس خواب کو چکنا چور کر دیتی ہے، ان کا غربت ان کو ڈاکٹر بننے سے روک دیتا ہے، ان کی غربت ان کو انجینئر بننے سے روک دیتی ہے، ان کی غربت ان کو آرکیٹیکٹ بننے سے روک دیتی ہے، ان کی غربت میرٹ رہنے کے بعد بھی سیٹ ملتی ہے لیکن چھوڑ دینے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن ایسے غریب جن کے پاس خواہش ہے، صلاحیت ہے، میرٹ ہے، ان کو ڈاکٹر بننے سے آج کوئی نہیں روک سکتا۔ مجلس کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، میرٹ ہے تو گورنمنٹ کی سیٹ ملتی ہے، یا پرائیویٹ میں بھی سیٹ ملی تو جتنی فیس ہے وہ گورنمنٹ ادا کرتی ہے۔ ایک غریب کا بچہ آج ڈاکٹر بن سکتا ہے، طلاق کٹے کے ایک ٹیلر کا بچہ بھی انجینئر بن سکتا ہے۔ ارے یہ کس کی جدوجہد ہے؟ مجلس کی جدوجہد ہے۔ کتنا سالانہ اس سال کا صرف اسکالرشپ کا ری امبرسمنٹ کا بجٹ 290 کروڑ ہے۔ کون سی ریاست ہے جو بچوں کی فیس دیتی ہے ڈاکٹر انجینئر ایم بی اے ایم سی اے آرکیٹیکٹ نرسنگ فزیوتھراپی فارمیسی کی؟ کوئی بھی ریاست میں نہیں دیتے، صرف آندھرا پردیش میں۔ اب یہ کس سے ملا، کیسے ملا؟ مجلس کی جدوجہد سے حاصل ہوا۔ کیا یہ مجلس کا کارنامہ نہیں؟ آج مجلس اتحاد المسلمین زندگی کی ہر شعبے میں کام کر رہی ہے۔ ایوان اسمبلی میں مجلس کے ساتھ ایم ایل اے 294 پر بھاری ہیں۔ ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پوری اسمبلی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے یہ طاقت کیا اسمبلی میں ہم جا کر خاموش بیٹھتے ہیں؟ ارے کوئی مائے کا لال کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو ہماری آواز کو روکے یا ہم کو ٹوکے، اور اگر کوئی روکتے ہیں تو مجلس کے ایم ایل اے اٹھ کر ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ لوگ حیرت میں پریشانی کے عالم میں۔ میں یاد دلانا چاہوں، مہاراشٹر کی اسمبلی میں سماجوادی پارٹی سے ایک ایم ایل اے منتخب ہوئے جو حیدرآباد کو بھی آئے تھے۔ کیا نام ان کا؟ ابو عاصم آزمی۔ پہلے دن اسمبلی کو گئے، شیو سینا والے ان کا گریبان پکڑ لیے، ان کو تماچا مارے۔ کیا کوئی ہمارا گریبان آندھرا کی اسمبلی میں، تلنگانہ کی اسمبلی میں پکڑ سکتا؟ پھر پوچھتے مجلس کیا کری؟ ارے مجلس زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کری، آپ کے آبادیوں کے تحفظ میں مجلس کام کری، آپ کے جان و مال کی حفاظت میں مجلس کام کری۔ ارے آج جو لوگ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، 15 برس پہلے زیادہ دور نہیں، 15 برس پہلے زمین کی قیمت کیا تھی جہاں میں جہاں کھڑا ہوں، اور آج زمین کی قیمت کیا ہے؟ کیا ایسے ہی زمین کی قیمت بڑھ گئی؟ ڈیولپمنٹ نہیں آیا، قیمتیں بڑھ گئی، ترقیاتی سرگرمیاں نہیں ہوئی اور ریٹ بڑھ گیا؟ ارے آج ہم نے اپنے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دیا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج 2000 کروڑ کا سیوریج کا، ڈرین کا پیکیج پرانے شہر کا ہم نے لایا۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، میں جب پہلی مرتبہ ایم ایل اے بنا تھا، ارے یہی اندر یہاں پر سور اور گدھے لوٹتے تھے، گندگی تھی۔ 15 برس میں ہم کامیاب ہوئے سوروں کو، گدھوں کو بھگانے میں، اب پھر تھوڑے بہت آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2-4 دن میں ان کو بھی ہٹا دیں گے ہم۔
منافیاتی سرگرمیاں ہوئی ہیں. آج لوگ الزام لگاتے ہیں سر کیا ہوا کیا ہوا. ارے آج خیال آتا ہے مدرسے بنانے کا. ارے جب اکبر الدین اویسی اس طرح کٹے میں آیا تھا تو جب کہتا تھا کہ غریب بچوں کے ہاتھوں میں قلم تھماؤں گا, کتاب تھماؤں گا, کھانے پر ان کا بستہ تھماؤں گا, تو جب ان کے باپ کو مدرسے بنانے کی ہدایت نہیں ہوئی, آج اکبر اویسی جو بولا 15 برس کے بعد یہ بولا. ارے اسکولوں کی بنیاد کس نے رکھی؟ اسکولوں کی سوچ کس کی ہے؟ اسکول کی سوچ مجلس کی ہے, چندران گٹے کے عوام کی ہے. یہ تالاب کٹے کے غریب مسلمانوں کے خواب تھا جس کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کیا. آج الزامات ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, اتنے اسکول بنا دیں گے, 200 گز 100 گز پہ بنا دیں گے, لوگوں سے لے لیں گے. ارے بابا آج تک یہ نہیں بولے کون سا اسکول بنا. کنڈر گارڈن بنا رہے, KG LKG بنا رہے, پرائمری اسکول بنا رہے, مڈل اسکول بنا رہے یا ہائی اسکول بنا رہے. کچھ نہیں بول دو, بولنے میں کیا جاتا ہے. ارے جیتنے والا سمجھداری کی بات کرتا ہے, ہارنے والا تو کچھ بھی بولے گا. میں سونے کی روڈ ڈلا دوں گا, چاندی کے بنگلے بنا دوں گا, ہیرے کی لائٹ لگا دوں گا, موتیوں کے لڑ دے دوں گا, لیپ ٹاپ دے دوں گا, آپ کی غربت ختم کر دوں گا, آپ کے بستیوں میں اجالے لا دوں گا. ارے ایسا ہی ہے کہ جیسا بادشاہ کے دربار میں ایک گویا آیا, گانے لگا, بہت اچھا گایا, بادشاہ خوش ہو کے بولا کہ ٹھیک ہے اس کو زمین دے دو, اور اچھا گایا, بولے موتی دے دو, اور اچھا گایا, ہیرے دے دو, اور گایا تو بولے یہ دے دو وہ دے دو. زبردست گا کے سلام کر کے بادشاہ کے دربار سے گویا چلا گیا. 1 دن گیا, 2 دن گیا, 4 دن گئے, 10 دن گئے, نہ زمین ملی, نہ ہیرے ملے, نہ موتی ملے. تو گویا بادشاہ سے پوچھا سرکار میں گانا گایا 10 دن ہو گئے, آپ بولے زمین دیں گے, ہیرے دیں گے, موتی دیں گے. تو بادشاہ بولتا ہے یہ لینے دینے کی بات کہاں سے آئی؟ تم نے میرے کان کو خوش کیا, میں نے تمہارے کان کو خوش کیا, ویسی ہو گیا ہے. ارے بھائی جیتنے والا سمجھداری کی بات کرتا ہے, ہارنے والے کو تو معلوم ہے ہارتا ہوں, ہار رہا ہوں, ہاروں گا. جب ہار رہا ہے تو دینا ہے نہ لینا ہے. تو کچھ بھی بولتے بھائی, سونے کی روڈ لگا دوں گا, چاندی کے گھر بنا دوں گا. ارے میرے بھائی ایسے بھیروکیوں سے ہوشیار رہو. 4 برس میں دکھتے نہیں, 5 برس میں کبھی نہیں دکھتے, صرف 2-3 مہینے میں سانپ کے دلوں میں سے سانپ کے بچے نکل کے آتے ہیں. باقی چھوڑی ہوئی شیروانیوں کو جھٹک کے ٹوپیاں ڈال کے نکل گئے ملت میں صفوں میں انتشار کو پیدا کرنے کے لیے. ارے بنانا تھا, ایک موقع دے دو, ایک موقع دے دو, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. ارے میرے بھائی مجلس کام کرتی ہے, اور آج یہ لوگ کیوں آئے ہیں آپ کے درمیان میں؟ یہ اپنے لیے نہیں آئے ہیں, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ جیتتے ہیں بلکہ ان کو معلوم یہ نہیں جیت سکتے, یہ ہارنے والے ہیں ان کو معلوم, یہ رسوا ہونے والے ہیں ان کو معلوم. ارے 15 برس 20 برس سے ہر الیکشن میں ذلیل ہوتے رہے ہیں, تو آج کیسے ان کو عزت ملے گی, کیسا مقام ملے گا یہ جانتے ہیں. لیکن یہ آئے ہیں تو صرف اور صرف مجلس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے آئے, اور وہ قدم آپ بتاؤ
اگر بی جے پی آئی اور بی جے پی کا نریندر مودی آیا، پہلے تو آ نہیں سکتا، ہمت نہیں ہوتی، نریندر مودی آ جائے تو کیا آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ تو نریندر مودی کو معلوم ہے، بی جے پی کو معلوم ہے، سنگھ پریوار کو معلوم ہے، آر ایس ایس کو معلوم ہے، وشو ہندو پریشد کو معلوم ہے، بجرنگ دل کو معلوم ہے کہ اگر وہ آئے تالاب کٹا یا خود پورے میں تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، تو پھر کیسے ووٹ لینا؟ تو کیسے ووٹ لینا؟ تو میر صادق، میر جعفر منافقوں کو، غداروں کو بھیج دیا، شیروانیاں ٹوپیاں پہنا کر آپ کے ووٹوں کو لے کر نریندر مودی کے قدموں میں ڈالنے کے لیے۔ یہ لوگ ایم بی ٹی کہتے ہیں، مجلس کو کیا بچا رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ مجلس کو نہیں بچا رہے، مجلس تو آگے بڑھ رہی ہے، یہ موڈی بناؤ تحریک ہے، اس کا نام ہے ایم بی ٹی۔ موڈی کو بنانا ان کا مقصد ہے، موڈی کے یہ لوگ غلام ہیں، موڈی کے پیسوں پر زندگی گزارنے والے یہ منافقین ہیں جو آپ کے درمیان میں آئے ہیں، آپ کے انتشار کے ذریعے، آپ کے ووٹوں کے ذریعے وہ لال دروازہ اور اس طرف کے اطراف و اکناف کے لوگوں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے۔ ارے آج مجلس کیا کام نہیں کری بتائیے؟ زندگی کے کون سے شعبے میں کام نہیں؟ بابری مسجد کے مقدمے کے لیے رابع حسن ندوی صاحب حیدرآباد کو آئے تو مجلس نے 56 لاکھ روپیہ دیا بابری مسجد کے مقدمے کو سپریم کورٹ میں لڑنے کے لیے۔ ہنومان جینتی، رام نومی کے نام پہ فساد ہوئے تو کہیں دکھے یہ لوگ؟ کہیں نظر آئے؟ یہاں پر بھی خطرے آتے تھے میرے اسکول کے بعد، ادھر بھی نشیمن نگر میں دکھائی دیے؟ نظر آئے؟ جب کرفیو تھا، بچے دواؤں کے لیے تڑپ رہے تھے، دودھ کے لیے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، تو ایسے وقت دکھے؟ کیا آئے؟ نہیں آئے۔ اس وقت بھی ہم آئے، ہم مدد کریں، اور اس مدد کے بعد پھر وہ مجلس ہی تھی جس نے 50 لاکھ سے زائد ضمانتیں اپنے بچوں کو دے کر چھڑوائے۔ کیا ہم نہیں چھڑوائے؟ کیا یہ لوگ چھڑوائے؟ چلو سنگا ریڈی میں فساد ہوا، وہاں دکھے؟ ادھونی میں فساد ہوا، وہاں دکھے؟ کرنول میں طوفان آیا، وہاں دکھے؟ آسام میں پریشانیاں آئی، 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان ریلیف کیمپ میں تھے، وہاں دکھے؟ گجرات کے فسادات ہوئے، وہاں دکھے؟ بمبئی میں گڑبڑ ہوئی، وہاں دکھے؟ عشرت جہاں کا فیک انکاؤنٹر ہوا، اس میں دکھے؟ احسان جعفری کی بیوہ جدوجہد کر رہی ہے، قانونی لڑائی لڑ رہی ہے، کیا اس کے ساتھ ہے؟ تو پھر کہاں ہے؟ ارے کہیں نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف گمراہ کر کے ہم کو انتشار میں مبتلا کر کر ہمارے ووٹوں کے تقسیم کے ذریعے یہ لوگ سنگھ پریوار، بی جے پی، آر ایس ایس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر میرے الفاظ میں سچائی نہیں ہوتی تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو نہیں برساتا۔ ارے آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کمزور ہے، ارے دیکھو اللہ بتا رہا ہے اپنے رحمت کو برسا کے کہ میں مجلس سے راضی ہوں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اگر تمہارا عمل صالح و سچا ہوگا تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے دامن میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے. تم کو دیکھنا یہ ہے کہ جس سچے بیج کو جس زمین میں تم بونے والے ہو کیا وہ زمین صالح ہے. اگر بیج سچی ہے, زمین صالح ہے, تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی کامیابی کے جھنڈوں کو میں سچا ہوں, میری جماعت سچی ہے اور یہ مسلمان صالح ہیں. ہم سچے, آپ صالح, اس لیے اللہ کی رحمت برستی. اور آج ہم کو غور کرنا ہے میرے بھائی, آج مجلس کوئی راتوں رات بننے والی جماعت نہیں ہے. ارے مجلس بڑی مصیبتوں کے بعد اس مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. مجلس اپنے 56 برس کی تاریخ میں بڑے نشے و فراز کو دیکھا ہے. ارے آج آپ کو نہیں معلوم, یہاں نوجوان کھڑے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں جوش میں, لیکن کیا تم جانتے ہو کہ نریندر مودی نے لال بہادر اسٹیڈیم میں جو جملہ ادا کیا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نہ ہوتے تو شاید حیدرآباد کو ویزا لے کر آنا. اس کا کیا مطلب تھا آپ کو معلوم؟ کیوں بولا آپ کو معلوم؟ کس وجہ سے بولا آپ کو معلوم؟ ارے نہیں معلوم تو معلوم رکھو, معلومات رکھو اور سنو میری اس بات کو. جب ہماری حکومتیں ختم ہو چکی تھی, ہمارا تاج جا چکا تھا, ہمارا تخت عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا, ہمارے لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھی, ہماری عصمتیں لٹ رہی تھی, ہماری آبادیاں لٹ رہی تھی, ہمارے جاگیریں لٹ رہے تھے, ہمارا منصب لٹ رہا تھا, ہمارے پاس خوف اور مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. میری مراد آصف جائی حکومت اور نظام کے حکومت کے خاتمہ اور پولیس ایکشن سے ہے. جس وقت ایک نہیں 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور کنووں میں پانی کی جگہ ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھی اور ہمارے ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا جا رہا تھا, مسلمانوں کی داڑھیوں کو پکڑ کر مذاق کیا جا رہا تھا, بیگم بازار کے پاس مسلمان کی ٹوپی کو اچھالا جاتا تھا. ایسے وقت کی بات ہے, ایسے وقت کی بات. مجلس ہمارے متائے عزیز, ارے وہ مجلس تو ختم ہو چکی, وہ مجلس پر پابندی عائد ہو چکی تھی. وہ مجلس جس کے وزراء ہوتے تھے وہ ختم ہو چکی. وہ مجلس جس کے پورے سرزمین دکن میں دارالسلام ہوا کرتے تھے وہ مجلس ختم ہو چکی. مجلس کا نام لینے والے یا تو پاکستان چلے گئے تھے یا پھر اپنے گھروں میں چھپ کر ڈر کر بیٹھ گئے. پولیس سیکشن جب ہوا, دفتر مجلس کا لے لیے, جیل میں ڈال دیے. جو مجلس کے لوگ بچے تھے معافی نامہ لکھ کر جیل سے چھوٹ گئے. تو اس وقت کے جو صدر تھے ان کو 48 گھنٹے میں ہندوستان چھوڑ کے جانے کے لیے کہا گیا. ہندوستان کی فوج نے آ کر نظام کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ہندوستان میں دکن اور حیدرآباد کو ملایا. اس وقت ہندوستانی فوج, ہندو مہاسبھا اور کمیونسٹ یہ تین لوگوں نے مل کے ہمارا قتل عام کیا. ایسی تباہی. ارے میری بات غلط ہے تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا؟ سنو نوجوانوں, تمہاری تاریخ کو سنو. تم گجرات کے جلتے ہوئے شولوں کی داستان کو سنیں, گجرات کی تباہی کو سنیں, گجرات کی اس خون خرابے کی داستان کو سنیں, تم بمبئی کی داستان کو سنیں, لیکن گجرات میں 10-20 ہزار مرے ہوں گے. گورنمنٹ کے ریکارڈ 3,000 کہتے ہیں. لیکن جس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے, جس زمین پہ تم کھڑے ہو, یہاں پر 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ کس کو بولتے بتاؤ؟
کولارم کتنی دور ہے؟ ایک رات میں 25 لوگوں کو زندہ جلا، لوگ گاؤں سے چھوڑ کر آئے۔ مکہ مسجد کے پاس مہاجرین کیمپ ہے نا، وہ مہاجرین کیمپ کیوں ہے نام اس کا؟ معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ارے پولیس سیکشن کے تباہ و برباد ہونے والے لٹنے کٹنے والوں کو رہنے کے لیے اس مقام کو دیا گیا تھا، اس لیے اس کو مہاجرین کیمپ کہا جاتا ہے۔ ایسی تباہی مجلس کیا کری بولتے ہیں؟ ارے اتنے تھوڑے بہت مسلمان گجرات میں کٹے، ہمارے سے کمپیئر کرے تو بہت ہیں، 1 ہونے دو یا 1 لاکھ ہونے دو، جان تو جان ہوتی ہے، لیکن بتاؤ وہاں پہ آج مسلمان واپس جاتا ہے تو معاہدہ دستخط کرنا، اذان نہیں دینا، گوشت نہیں کھانا، مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، 6 بجے گھروں کو بند کر لیتے رہنا، تب گاؤں میں آ سکتے۔ 1.5 لاکھ کے بعد کٹنے کے بعد مجلس کیا کری پوچھنے والا؟ 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد، تباہ برباد ہونے کے بعد آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر ہندوستان کی ساری فرقہ پرست طاقتوں کو، موڈی کو، اڈوانی کو، بجرنگ دل کو، سب کو چیلنج کرنے للکار رہے ہیں۔ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ ارے مجلس کیا کری؟ ارے تم جیسے ناخلف اولادوں کو بولنا بھی ہم سکھائے۔ آج تقریر کرتے ہیں تو چٹے چورا اکبر اویسی کے الفاظ چوری کر کے تقریر کرتے ہیں، اکبر اویسی کے انداز کو چوری کر کے تقریر کر رہے ہیں۔ ارے نقل کو بھی عقل ہونا بولتے ہیں۔ خود کی کوئی صلاحیت نہیں۔ خیر، پولیس سیکشن کی تباہی بربادی کے بعد کوئی نہیں آئے مجلس کی صدارت لینے کو، نہ چنچل گڑے سے کوئی آئے، نہ ڈبیل پورے سے کوئی آئے، نہ خیرے گولکنڈا سے کوئی آئے، نہ چار مینار کے پاس سے کوئی آئے، کہیں سے بھی کوئی نہیں آئے۔ سب یہ بولتے رہے ارے کہاں لگائے، یہ مجلس کا نام لیے تو جیل میں جانا پڑتا۔ مجلس کا نام لینا کیا تھا؟ اس وقت سب سے بڑا جرم تھا۔ جو مجلس ختم ہو چکی، اس مجلس کو فخر ملت علیہ الرحمٰن نے زندہ کیا، اور مجلس کا جلسہ ہوا پسل بننے میں، جلسہ ختم ہوا، فخر ملت کو گرفتار کر لیے، جیل میں ڈال دیے، چنچل گڑے کی جیل میں۔ جیل کو جاتے جاتے سالار کو صدر بنا کر گئے، سالار باہر جدوجہد کر رہے، فخر ملت جیل میں۔ گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، بینک کے اکاؤنٹ منجمد کر لیے گئے۔ ایسے اس دور میں مجلس کو زندہ کیا، پیدا کیا، اور دارالسلام کا مقدمہ لڑے، دارالسلام کو حاصل کرے۔ ارے آپ بتاؤ کہ دارالسلام کہاں سے آ سکتا ہے؟ ارے ہم نے محنت کی، کوشش کی، مقدمے لڑے، اور مقدمے لڑنے کے بعد دارالسلام حاصل ہوا۔ آج دارالسلام اتحاد کا مرکز بنا ہے۔ آپ بتائیے کہ صرف تعلیم کا مرکز نہیں ہے، اتحاد کا مرکز ہے۔ صرف اتحاد کا مرکز نہیں، تعلیم کا بھی مرکز ہے۔ آپ بتائیے کہ مجلس آج دارالسلام کو حاصل کری، اور دارالسلام کو حاصل کر کر اپنا ایک دفتر بنایا، اپنا ایک طاقت بنائی، اور اپنی طاقت، اپنے جلسے، اپنے دفتر کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا۔ آج الزام لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا؟ آج ملت میں انتشار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را آج ملک کے حالات کو دیکھو،
کہ ملک کے حالات کیسے ہیں۔ آج یہ فرقہ پرست طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس ملک میں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اقتدار کو حاصل کر لے۔ ارے آپ غور کرو، میں آپ کی سوچ و فکر پر کو دعوت دیتا ہوں سوچنے کے لیے، اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ لوگ ہم کو تباہ کرتے ہوئے، برباد کرتے ہوئے، مساجدوں کو شہید کرتے ہوئے، سیکولرزم کے ڈھانچے کو گراتے ہوئے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو بانٹتے ہوئے، گجرات کے نام پہ فسادات کرواتے ہوئے، یہ لوگ جوڑنے کے کام سے زیادہ توڑنے کا کام کرتے کرتے اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ آج ہم کیا کریں گے، کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میرے بھائی، آج وقت کو سمجھو کہ آج پروین توگاڑیہ کیا کہتا ہے۔ پروین توگاڑیہ کہتا ہے کہ ہندو بستیوں میں مسلمانوں کو گھر خریدنے مت دو۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا خطرہ ہے؟ اب مجھے معلوم کون سا خطرہ ہے، سمجھ جاؤ۔ کیا خطرہ؟ یہ لوگ آج ہندوستان کی ایک اور تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ کیا آج تک پروین توگاڑیہ کو پکڑا گیا؟ نہیں۔ گریراج سنگھ کیا کہتا ہے؟ وہ گریراج سنگھ کہتا ہے، کیا کہتا ہے گریراج سنگھ؟ مودی کا کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو پاکستان جانا پڑے گا۔ اور پھر شیو سینا کا لیڈر ایک کہتا ہے کہ آزاد میدان میں جو ہوا اس کا انتقام مودی لیں گے۔ تو پھر ایک بات کرتا ہے کہ انتقام لیں گے امت شاہ۔ ارے آپ بتاؤ، ابھی اقتدار نہیں ملا تو ان کی کیا روش ہے؟ اقتدار نہیں ملا تو ان کی یہ روش ہے۔ ارے آج یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، آپ کا ووٹ آپ کی حفاظت کا ضامن بنے گا، آپ کی آبادیوں کا تحفظ کا ضامن بنے گا، آپ کے عصمت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دے گا۔ آپ کا ووٹ آپ کی شریعت کی حفاظت کرے گا، آپ کا ووٹ آپ کے بستیوں کی حفاظت کرے گا، آپ کا ووٹ آپ کی ماں اور بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، آپ کا ووٹ آپ کے سنہرے مستقبل کی ضمانت دے گا، آپ کا ووٹ یہ بی جے پی سنگھ پریوار کو شکل دے گا، آپ کا ووٹ ان کو رام مندر بنانے سے روکے گا، آپ کا ووٹ یہ نریندر مودی کو جو ہندوستان کا خواب دیکھ رہا ہے اس کو دوبارہ گجرات کو بھیج دے گا۔ آپ سمجھو اس بات کو، آج ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ خدا را سمجھو میری بات کو، آج پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے۔ یہ لوگوں کی عادت رہی ہے، جب بھی مجلس آگے بڑھتی ہے تو یہ لوگ ہمارے قدموں کو پیچھے لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم گھر کی حفاظت کریں۔ آپ بتاؤ میرے بھائی، یہ تو میرا ہی حلقہ تھا پہلے، ابھی بھی ہے اور مرتے دم تک رہے گا۔ یہ تالاب گٹا، یہ بھوانی نگر، یہ حصہ اکبر الدین اویسی کی ناپ ہے، اکبر اویسی کی آن ہے، اکبر اویسی کی شان ہے۔ سب سے پہلے اگر اکبر اویسی نے اگر کہیں پر اسکول بنایا تو الحمدللہ نشیمن نگر میں اسکول بنایا، اور یہیں پر اسکول بنا کر ہم نے یہاں کے بچوں کو تعلیم کا انتظام کروایا، یہاں کے خواتین کے لیے ہم نے روزگار کا انتظام کروایا، کئی کلاسز کئی چیزیں ہم نے کروائی۔ لیکن آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں، تو ہم ان الزام لگانے والے، ان تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا کام ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنے کام کے ذریعے ہم اپنی پہچان کو باقی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ صرف الزام لگانا، ارے آپ کو غور کرنا ہے کہ آج
حالات ہیں، کیا ہے کرنا. اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ لوگ ہم کو منتشر کریں گے. آج صرف الزام لگانا، تنقید کرنا، یہ ان کی عادت ہے. ہم ایسے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہوئے آگے بڑھے. اگر آج کوئی سوال کرتا ہے مجلس کیا کریں، تو میرے بھائی آج مجلس کی آواز حیدرآباد تک محدود نہیں ہے. ارے کیا یہ مجلس کا کارنامہ نہیں کہ ہم نے اس ملک کو پیغام دے دیا کہ گئے وہ دن جب تم سناتے تھے ہم سنتے تھے، اب وقت پلٹ گیا ہے، ہم سنائیں گے، تم کو سننا پڑے گا. ہمارے سنانے سے اتنا واویلا مچ گیا، ہمارے سنانے سے اتنی ہیبت، ہمارے سنانے سے پورے ٹی وی چینل اکبر اویسی اکبر اویسی اکبر اویسی کہنے لگے. ارے آج بتاؤ وہ لوگ سیکولرزم کی نشانی کو گرا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. وہ لوگ بابری مسجد کو گرا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں چلا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. ہمارے بستیوں کو جلا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. ہماری ماں اور بہن کی عصمت کو لٹا دیں گے، آہ نہیں کرنا. بچوں کو یتیم کر دیں گے، آہ نہیں کرنا. ہمارے آبادیوں کو لوٹ لیں گے، آہ نہیں کرنا. واہ، اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ حمل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہے. ارے میں صرف آہ کرا بھی. بی جے پی، سنگ پریوار، آر ایس ایس، مودی، اڈوانی، اما بھارتی، توگاڑیا، ابھی تو ایک چھوٹا سا سیمپل ہوا بابا. ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ارے ہم بھی حلق میں زبان رکھتے ہیں، ہم کو بھی بولنا آتا ہے. ہم نے یہ بات پہنچا دی. آج حیدرآباد کی پہچان اگر چار مینار ہے تو الحمدللہ پوچھ لو اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے جو سعودی عرب یا پھر کویت، دبئی، لندن، امریکہ، کینیڈا میں ہیں، پوچھ لو ان سے جا کے. جب وہ نام کہتے اور کہتے ہیں کہ ہم حیدرآباد سے ہیں تو کیا بولتا ہے سامنے والا؟ ارے اس حیدرآباد سے جہاں سے اکبر اویسی آتا ہے. ارے یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے. آج یہ لوگ صرف ہم کو منتشر کر کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں گے. ارے لوگ کیا کیا نہیں بولے. اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا، میرا جسم چھنی ہو گیا گولیوں سے، چاقو مارے گئے، گر گیا. ارے کیسی درندگی تھی، کیا آپ کو یاد ہے؟ ارے میں جا رہا تھا، گولیاں مارے، یہ ہاتھ سے دفاع کرا تو 40 مرتبہ کتے سے اور 70 سے اور جو گوشت کاٹتے ہیں وہ چاقو سے مارتے گئے 40-45 مرتبہ دفاع کرتا رہا تو قریب سے گولی مارے. ایک گولی لگی، پھر اور ایک گولی مارے، دوسری گولی لگی، پھر تیسری گولی لگی. اس سیٹ سے اس سیٹ پر آیا اور اس سیٹ سے نیچے گر گیا. نیچے گرنے کے بعد چاقوؤں سے مارتے گئے. ایک ادھر سے مار رہا ہے، ایک ادھر سے مار رہا ہے، ایک ادھر سے مار رہا ہے. 5 8 لوگوں نے مل کر چاقو سے حملہ کیا. حملہ ہوتے ہوتے نیچے گر گیا. جب نیچے گر گیا تو میرے اوپر بیٹھ کر ایسے کھچ مارتے گئے. اکبر اویسی اللہ 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 کہتا رہا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتا رہا. ارے مارنے کے بعد کہتے ہیں، مجھے کہتا ایک درندہ اس وقت کہ ابھی اور مارنا ہے تیرے کو.
تکلیف کا احساس دلانا ہے، اور جب پورا دم نکل جائے گا تو تیری گردن کو کاٹ کے تیرے بالوں کو پکڑ کے میں ایسا بازار میں لے کے گھوموں گا۔ وہ بولتا رہا، مارتا رہا، مارنے کے بعد ادھر سے وہ چاقو مار رہا ہے تو دوسرے لوگ لاتے مار رہے ہیں، کوئی بیٹ سے مار رہا ہے۔ ارے مار سے ہٹتے ہٹتے جپسی کے نیچے چلا گیا تو پیر پکڑ کر جپسی سے کھینچ کر لائے اور لا کر بیٹ کا ہینڈل جو ہوتا ہے یہ چھنی پیٹ میں وہ بیٹ گھسا دیے اور اسکرو ٹائٹ کرے ویسا بیٹ کو پھراتے گئے پھراتے گئے پھراتے گئے، اللہ اللہ کہتا رہا، اور یہ درندے ایسا کرتے رہے۔ اور ایسے یہ درندوں کو سپورٹ کس نے کیا؟ کیا یہی یاقوت پورے کا امیدوار کیا میرے قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا؟ کیا چندران گڈے کا امیدوار کیا میرے قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا؟ کیا یہ قاتلوں کا تعلق مجلس بچاؤ تحریک سے نہیں؟ میرا خلاف مقدمہ کا وکیل کون ہے؟ ان کا بھائی ہے۔ ارے کتنی تکلیف، 1.5 سال بستر پہ رہا، ارے آج بھی یہ پیٹ پھول جاتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، انتڑیاں چھوٹی ہو گئیں، چپک گئیں، ہیٹیاں پڑ گئی، کھانا کھایا تو رک جاتا ہے، یہ گردے خراب ہے، پھسلی ٹوٹ کر یہاں دبا رہی ہے، یہ ہاتھ صرف ایسے ہے کھل نہیں سکتا، اور یہاں گولی ابھی ہے۔ ارے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں ٹھہرے لوگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا اکبر اویسی آپ کا بھائی نہیں؟ کیا اکبر اویسی آپ کا بیٹا نہیں؟ میری خواتین سے پوچھوں گا، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں آپ کا بھائی نہیں؟ کیا میرا خون آپ کے بیٹے کا، آپ کے بھائی کا خون نہیں ہے؟ تو پھر آپ کے بیٹے کا خون بہانے والوں کو کیا ووٹ دیں گے؟ ارے یہ قاتلوں کی جماعت ہے، یہ مجرمین کی جماعت ہے، یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جھوٹوں کا کارواں ہے، ناخلف اولاد کا اولادوں کا کارواں ہے۔ مجھ سے سوال، ارے بچاؤ تحریک، میں سوال کرتا ہوں، کیا ایک معصوم فاروق کا قتل تم نے نہیں کیا؟ یہاں کھڑے بتاؤ، فاروق کا قتل کیا یاقوت پورہ کا قاتل کینڈیڈیٹ نہیں کرا؟ ارے قتل کر کے آیا، کیا یاقوت پورہ میں اور قتل کروائے گا؟ مجھ سے سوال، ارے فاروق کا چھوڑو، اے بچاؤ تحریک والوں، ناخلف باپ کی اولاد شاکر ڈرائیور کو کیوں مارے؟ میرے سوال کا جواب دو۔ ارے اگر کھولا نا تو منہ چھپانے کی صورت نہیں ہوگی۔ تمہارے گاڑی کا ڈرائیور تھا یا نہیں تھا؟ وہ مرا تو کیسے مرا، کون مارے اور کیوں مارے؟ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو۔ یاقوت پورے والوں، یاقوت پورے کے کینڈیڈیٹ کس وجہ سے مارے؟ کسی سے تعلقات تھے کیا؟ ہاں، شادی کو چھوڑ کے گھر کو واپس کیوں آئے؟ آج تھوڑا بولا، باقی کل بولوں گا۔ کہتے ہیں کیا کرے؟ ارے یہ اسکول 5 کروڑ کی عمارت اکبر اویسی نے ملت کے نام کر دی ہے، میرا نہیں۔ جمال کالونی کی زمین 1.5 کروڑ کی بلڈنگ، 4 کروڑ کی، یہ بھی چندران گڈے کے عوام کی ہے۔ نرسی پھول باغ کی 7 منزلہ عمارت، 1.5 کروڑ کی زمین، 5 کروڑ کی عمارت، یہ بھی چندران گڈے کے عوام کی ہے۔
हाफिज बाबा नगर की जमीन 1 करोड़ 3 लाख में खरीदा, 4 मंजिल पड़ गए हैं और 3 मंजिल पढ़ना है। वो स्कूल 5 करोड़ का होगा। वो किसके नाम? वो भी मिल्लत के नाम, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, ये चंद्रायन गुट्टे की आवाम के नाम। बल्लागुड़े में बल्लागुड़े ओवैसी आज भी मर जाए तो मेरे स्कूल बंद नहीं होंगे। मेरे स्कूल मेरे बीवी के मोहताज नहीं रहेंगे, मेरे बच्चों के मोहताज नहीं रहेंगे, मेरे भाई के मोहताज नहीं रहेंगे। उन स्कूलों को चलाने के लिए एक ऐसी जायदाद खरीदी है जिसका 12 लाख रुपया महाना किराया आता है, और मैंने इन सारे स्कूलों के लिए गरीब बच्चों के मदरसों और औरतों को चलाने के लिए वक्फ कर दिया है। उसको मुझे दौलत के लिए नहीं, खुदा की कसम गरीब मुसलमानों के लिए जितना हो सकता है करूंगा, और एक स्कूल बनाऊंगा, या खुदपुरे में भी बनाऊंगा, बड़ा बाजार में भी बनाऊंगा, बहादुरपुरे में भी बनाऊंगा, कारवान में भी बनाऊंगा, आसिफ नगर में भी बनाऊंगा, नामपल्ली में भी बनाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला असरा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल इंशाअल्लाह टोली चौकी में भी हम बनाएंगे। अपनी पहचान छोड़ते हैं। खुदारा याद रखो, एक वक्त फसल बोने का होता है, दूसरा तैयारी का, तीसरा फसल काटने का। ये बात को लिख लेना, नोट कर लेना। इसी मुकाम पर महाराष्ट्र के मजलिस के 3 MLA को जिताकर तहनीयत पेश करवाने यही लाऊंगा। ये मेरा की जमात के पास रहेंगे, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के पास रहेंगे। चंद्रशेखर राव भी आएगा, इधर से कांग्रेस भी आएगी। हम जो मुसलमानों के लिए काम करेगा, मुसलमानों के पैकेज को कबूल करेगा, हम उसको बोलेंगे जा, हमारी खैरात हमारी भीख है, ले जा चीफ मिनिस्टर हमारे पसंद के, हुकूमत हम जैसा बोले वैसा चलना, नहीं सुने ठीक देंगे, हमको जेल भेजे, हमको लटकाना चाह रहे, अल्लाह वक्त लाया अब हम इनको लटकाएंगे। समझो मेरी इस बात को, जमाती जिंदगी में जमात की अहमियत होती है, शख्सियत की नहीं होती। कल के दिन अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं मर जाए, जमीन की रिदा बन जाए तो खुदा की कसम अल्लाह का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं है। और अगर 30 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी की लाश को भी देखेंगे तो ठोकर मारो, मेरी लाश पे खड़े हो जाओ, मजलिस के परचम को झुकने न दो। तुम्हें मेरा वास्ता, मेरी मोहब्बत का वास्ता। पहले मजलिस को जिताओ, उसके बाद मेरे जनाजे को खाने देना आ जाना। जमात की अहमियत है, जमात है तो सब कुछ है, जमात कायम तो सब कुछ कायम। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का एक एक वोट मजलिस के हक में आएगा, मजलिस जीतेगा। और मैं सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं भाई, ये लोगों की पुरानी आदत है। इलेक्शन से पहले बोलते जीत गए, इलेक्शन के बाद पूरे हल्के में फूला पहन लेते फिर गए, MLA बन गए बोलते। नतीजा आया क्या आता मालूम। अभी भी बोल रहा हूं, याकूतपुरा तो जीत चुके हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट सुने। याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, बहादुरपुरा, मलकपेट, इन सब 7 हलकों के बावजूद जुबली हिल, राजेंद्र नगर, निजामाबाद भी जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। नरेंद्र मोदी गुजरात में भी काइट फेस्टिवल मनाता है, कैसे कैसे की पतंग आते हैं। वो सलमान खान भी गया था, वही पतंग के उसमें। इंशाअल्लाह 30 तारीख को हम काइट फेस्टिवल ऐसा मनाएंगे कि नरेंद्र मोदी गुजरात के काइट फेस्टिवल मनाना भूल जाएगा। यहाँ से पतंग
मजलिस कामयाब होगी। 10 बजने अभी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट पहले मैंने तकरीर की। खुदा हाफिज़।